अस्सलामु अलैकुम। इन अल्लाह मा साबिरीन। बड़ा सब्र किया है हमने, बड़ा सब्र किया था, बड़ा इंडिया को समझाया था कि बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। इंडिया बाज नहीं आया। आज 10 मई को सुबह फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान ने दिल्ली पर मिसाइलों की बारिश कर दी। आप यकीन करें, ऐसा माहौल बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि यार उनके ड्रोन और मिसाइल ऐसे आ रहे हैं जैसे पितंगे आते हैं, पितंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आते, ऐसे आते हैं और वो दंदनाते फिर रहे हैं। और आप सब लोगों को मैं समझता हूँ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो कि आखिर पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है। जुल्म का जवाब देना ज़रूरी होता है। और हमारा उनका ऑपरेशन है ना, संदूर, मांग में संदूर भरना, हमारा है बुनियानुन मसूस। हमारा हमारा जो है ना, बुनियानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार, बुनियानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार हमने ऑपरेशन का नाम दिया है। और ये सीसा पिलाई हुई दीवार पहले दिन ही ये साबित हो गया है। इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता कि इंडिया की कितनी चौकियां तबाह हुई हैं, कितने उनके एयरबेस तबाह हुए हैं, कितने उनके मजीद जहाज तबाह हो गए हैं, कितने उनकी चौकियां तबाह हुई हैं, कितना हम अंदर चले गए हैं। सर जी, मैं आपको यही कहूँगा कि सब्र करने वाले का फल मीठा होता है। पाकिस्तान ने उनको वैसा करारा जवाब दिया है जैसे अवाम चाह रही थी। रात को मैंने 4 बजे आखिरी वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये धमाका लाहौर में हुआ है, पिंडी में हुआ है, चनियोट में हुआ है। वो सारे उनके जो ड्रोन आए थे उनको हमने जो गिराया है वो हुआ है। और अब जो आपको मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो हमारे ड्रोन हैं और हमारे मिसाइल हैं पितंगों की तरफ फिर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं वो गिरा रहे? कह रहे हैं जी उनका सारा एयर सिस्टम पाकिस्तान ने कंप्यूटर के जरिए हैक कर लिया है। हैक हो गया है, वो बेबस हो गए हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा। और अब वो इंडिया खामोश हो गया है कि अब हम क्या करें। और उन्होंने रात को ही कह दिया था कि जी लाहौर भी तबाह है, कराची भी तबाह है, सियालकोट भी तबाह है, फैसलाबाद भी तबाह है, मुल्तान भी तबाह है। जो मेरी आप वीडियो सुन रहे हैं, कहीं आपको कोई तबाही नज़र आई? अभी मैं छत पे गया, मैंने कहा शायद अंदर कमरे में कोई आवाज़ ना आ रही हो। बिल्कुल सुकून.com। क्या? सुकून.com। पाकिस्तान ने बड़े सब्र के बाद बड़ा हमला किया है, बड़ा हमला किया है। मैं कहता हूँ आप सब लोगों को मुबारकबाद हो। मुझे लोगों ने सुबह जब हमला हुआ है, लोगों ने कहा वकील साहब जल्दी करो, अपनी वीडियो बनाओ। फजर की नमाज पढ़ के पाकिस्तान ने बिस्मिल्लाह कर दी है और जुल्म का जवाब दे दिया है। और अब हमने कह दिया है कि ए तायर लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोहताई। इंशाल्लाह ताला बुनियानुन मरसूस जो हमारा ऑपरेशन है वो इस दफा इंडिया के टोटे टोटे कर देगा। बिल्कुल इंडिया को अब इंडिया वो नहीं रहेगा। ओ सिखो निकलो, ओ कश्मीरियो निकलो, ओ तमिलनाडु वालों निकलो, ओ अलीपुर वालों निकलो, सब निकलो और अपनी अपनी स्टेट बनाओ। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान के साथ इजहार मोहब्बत करते हुए इंडिया की फिजाई जो स्पेस है वो बंद कर दी है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी उसकी हर चाल नाकाम जा रही है, हर चाल। इस वक्त वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर ने, पाकिस्तान में फौजें अंदर जाना शुरू हो गई हैं। मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल, और उसमें बताया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो नौशेरा का मकाम है वहाँ से, और सर जी मिलिट्री इंटेलिजेंस उनकी मुकम्मल तबाह हो गई है। पाकिस्तान ने ये जो सिस्टम किया था ना, इसकी तरफ इंडिया की तवज्जो ही नहीं थी कि हम कंप्यूटर के ज़रिए इंटेलिजेंस मिलिट्री जो हुई है हमारी,
وہ بڑی کامیاب ہوئی ہے. اب ان کے جو ایئر کرافٹ ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے, وہ ٹائم سے دور ہو گئے ہیں. ان کو بر وقت ان کا کوئی سسٹم, بٹن دباتے ہیں کوئی کام ہی نہیں کر رہا, کوئی بٹن ان کا کام نہیں کر رہا. سائبر والا فی الحال ان کو ہیک کر لیا گیا ہے اور ان کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. اور ایک بہت بڑی خبر حامد میر نے دی ہے کہ جناب دلی میں ایک وی آئی پی میٹنگ ہو رہی تھی, وی آئی پی بڑی میٹنگ, اور اس میں پاکستان نے وہاں ڈرون کے ذریعے حملہ کیا اور وہ بلڈنگ بھی تباہ ہو گئی, اور میٹنگ میں جتنے لوگ تھے اہم شخصیات وہ مر گئے ہیں. اب کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کون سی اہم شخصیات ہیں. ہم اس کو ابھی چونکہ ہمارے پاس اس کی اطلاع نہیں ہے, حامد میر کا یہ بیان ہے آج صبح 8 بجے کا کہ اہم شخصیات کی جو میٹنگ ہو رہی تھی وہ اس میں جناب علی وہ تباہ مر گئے ہیں اور حملہ بڑا کامیاب رہا ہے اور سارا کچھ ہو گیا. بھارتی اڑی فیلڈ کو, سپلائی سسٹم کو, ڈیپو سارے پاکستان نے ان کے تباہ کر دیے ہیں جی. پاکستان کا بھارت پاک فوج لائن آف کنٹرول پر جو سر جی وہ خبریں اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, اتنی تیزی سے. اور لاہور میں مکمل سکون ہے, میں چھت پہ جا کے دیکھ کے آیا ہوں بالکل. اور اس کے علاوہ جناب علی دلی میں پاکستانی ڈرونوں کا راج ہو گیا ہے. برہموس, اڑی, بٹھنڈا, آدم, پٹھان کوٹ, سب پہ پاکستان نے حملہ کر دیا ہے. اب پاکستان نے سر جی کسر نہیں چھوڑی پہلے دن ہی, 10 مئی پاکستان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آج پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹا دی ہے. اب وہ امریکہ کی طرف بھاگ رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے کہ جناب پاکستان حملے ختم کر دو. پاکستان نے ایسا ٹیکنیکل طریقے سے ان کو مار رہا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. اس سیسا پلائی ہوئی دیوار کا آپریشن کا ہم کیسے مقابلہ کریں. سیسا پلائی ہوئی دیوار, بنیان مرصوص. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد. اور انشاءاللہ ہم نے انڈیا کے ٹوٹے کرنے ہیں بالکل. اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا, بالکل نہیں ہٹنا. ہم نے بڑا صبر کیا. آپ کو پتہ ہے 4 دن عوام ادھر ہمیں ٹیلی فون کرتے تھے کہ یار ساڈی فوج کدوں آپریشن کرے گی, انہوں نے 80 ڈرون اسی مارے نے, کدوں آن گے. تو وہ آخر جناب علی دن آ گیا ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان نے ان کے سارے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں اور ہم ادھر خوش ہیں. اور خوشی کا اظہار یہ پرفیوم لگا کے ہم یہ کرتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بنیان مرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. گونج اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو, مجاہدو. جاگ رہا ہے سارا وطن ساتھیو, مجاہدو. آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. جو بھی آپ کے علاقے میں کوئی فائرنگ کی آواز آتی ہے, کسی چیز کی آواز آتی ہے, آپ فوراً جو ہے وہ ہمیں بتائیں اور اس کو ٹیلی فون کریں 030047255752. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو لمحہ بلمحہ خبریں دیتے رہیں گے. بریکنگ نیوز فی الحال یہ ہے کہ پاکستان نے دلی تک جو میزائل پھینکے ہیں, ابدالی میزائل, غوری میزائل, شاہین میزائل, الفتح میزائل, انڈیا کے آخری کونے تک کا ہمارے پاس میزائل موجود ہے. آخری, چاہے وہ اتر پردیش ہو, چاہے وہ جدھر بھی ہو. آپ پتہ ہے ادھر ان کا جو کرکٹ میچ ہو رہا تھا اتر پردیش میں, وہ یہاں سے کتنا ہزاروں کلومیٹر دور ہے, کراچی سے بھی دور ہے, وہاں بھی ہمارا ڈرون پہنچ گیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے. ہمارے پاکستان کے جو سید حافظ عاصم منیر صاحب ہیں, انہوں نے بھی ایک بڑی اہم میٹنگ بلا لی ہے اور اس وقت یہ میٹنگ جاری ہے. اور آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ بے شک ایٹمی جو بم ہیں وہ استعمال کرنا چاہیں تو ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں. یہ آرمی کو اختیار دے دیا ہے, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ بٹن ایٹم بم والا پاکستان آرمی کے حافظ منیر کے انگوٹھے کے نیچے آ گیا ہے, انگوٹھے کے نیچے آ گیا ہے. اور اس وقت وہ آ رہا ہے کہ آپریشن میں متعدد ٹارگٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. سیکورٹی ذرائع
اور ان کا سارا سسٹم ہم نے کمپیوٹر کے ذریعے ہیک کر لیا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں پاکستان ڈرونوں کی پروازیں جاری ہیں اور وہ دکھایا جا رہا ہے، لائیو دکھایا جا رہا ہے جناب عالی۔ بھارتی صورت گڑھ ایئر فیلڈ تباہ کر دی گئی ہے، اسلحے کے ڈپو سارے تباہ کر دیے گئے ہیں، اور ہر طرف جو ہے وہ پاکستان وہاں پہ چھا گیا ہے۔ بالکل ہر طرف سے بریکنگ نیوز آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید بتاتے رہیں گے۔ JF تھنڈر کے ہائپر سونکس میزائلوں نے آدم پور میں بھارت کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا ہے۔ سر جی اتنی چیزیں ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ملین تھی، ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں گھیر لیا ہے پاکستان نے۔ انڈیا نے رات کو افغانستان کے اوپر بھی میزائل گرایا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ وہ چاہتا ہے کہ وہ سمجھیں کہ یہ پاکستان نے گرایا ہے۔ اسی وقت رات کو 4 بجے ہمارے جو DGISPR ہیں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا ہے افغانستان کے اوپر۔ افغانیوں آپ بھی ہمارا ساتھ دو، نکلو ہمارے ساتھ آؤ، اور اس حملے میں ہم مکمل افغان مہاجرین بھی ہمارا ساتھ دیں، افغان کے طالبان بھی ہمارا ساتھ دیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں، بالکل آزادی کا اعلان کر دیں، سکھ جو ہے خالصتان اپنی آزادی کا اعلان کر دیں۔ یہی موقع ہے، یہی موقع ہے سکھ بھائیوں، نکلو۔ کل انہوں نے آپ کا ننکانہ صاحب میں آپ کا وہ تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کا گردوارہ۔ نکلو باہر، یہی موقع ہے، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو بالکل انڈیا کے۔